بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 10 سورۃ توبہ آیت نمبر 123۔ آیت کے اندر ترتیب القتال کا ذکر ہے، یعنی ترتیب الجہاد۔ پہلی آیت کے ساتھ ربط پہلے ذکر تھا کہ علم حاصل کرو بطریقہ تفقہ لیتفقہوا فی الدین، اور اس کے بعد ترتیب بار ذکر کیا لینذروا قومہم کہ دعوت دے دو۔ علم کے بعد دعوت ہے، اور جب علم اور دعوت دو گے تو تیسرے نمبر پر اب جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، کہ اپنے قریب اور آس پاس کے کافروں سے جنگ کرو۔ گویا کہ اس آیت کے اندر ترتیب القتال کا ذکر ہے کہ جنگ میں ترتیب ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ قریب تر جو کفار ہیں ان کے ساتھ جنگ کی جائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ پہلے مشرکین عرب سے جنگ کی اور قریب والوں سے، پھر اس کے بعد طائف، یمن، یمامہ، خیبر، اور پھر اس طرح رومیوں کے ساتھ، اور بعد میں خلفاء راشدین نے بھی روم اور ایران تک دیگر علاقوں تک جنگ کی۔ تو اس لیے اس کا ذکر ہے گویا کہ الاول فالاول الاقرب فالاقرب کے ساتھ جہاد کیا جائے، اور کافروں کے ساتھ سختی کی جائے، یعنی مومنو تمہارے اندر کافر سختی پائیں، تم اپنے آپ کو ایسا مضبوط اور بہادر بنا کر رکھو کہ کافروں کے دلوں میں تمہارے اندر سختی اور غلظت نظر آئے، تمہاری حالت ایسی ہو کہ تم ان کو مضبوط اور بہادر نظر آؤ۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، اور اشداء علی الکفار، یعنی کافروں کے مقابلے میں سخت، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے ساتھ نرم اور کافروں کے مقابلے میں سخت۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قاتلوا الذین، لڑو ان کافروں سے، یلونکم جو تمہارے قریب ہے آس پاس سے، من الکفار، ولیجدوا فیکم، اور وہ پائیں تمہارے اندر، غلظتاً معنی شجاعتاً شدتاً، غلظت اور شجاعت اور سختی تمہارے اندر پائیں، یعنی تم اپنے آپ کو ایسا مضبوط بنا کر رکھو۔ وَاعْلَمُوا، یقین کرو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت متقین کے ساتھ ہے، یعنی اے مجاہد اپنے اندر تقوی پیدا کر، کہ تقوی ہوگا تو پھر اللہ مدد کرے گا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَت سے اب منافقین کے اوپر زجر ہے، یعنی زواجر ذکر مسلسل بعد بیان الجہاد، چونکہ منافق میدان جہاد میں سستی کا سبب بنتا ہے اور جہاد سے لوگوں کو روکتا ہے، اور جب آیت جہاد اور آیت القتال نازل ہوتی ہے اور جب جہاد کی باتیں ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ کس آدمی کے اندر اس بیان سے اضافہ ہوا اس کے ایمان میں اور اس کا ایمان بڑھا۔ معنی یہ ہے کہ یہ تو دہشت گردی کی باتیں ہیں، دہشت پھیلاتی ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں منافقین لوگ۔ ہاں، مومن آدمی جب آیت القتال اور جہاد کی آیتیں پڑھتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو کسی مومن سے پوچھو کہ وہ سورۃ توبہ کو پڑھے تو اس کے بعد کتنا خوش ہوتا ہے، اور جب منافق پڑھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کی منافقت اور اس کے شک اور شبہات مزید بڑھ جاتے ہیں، اور اس کو مزید اعتراضات اسلام پر اس کے دل میں آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَت، اور جب نازل کی جاتی ہے سورتن، کوئی صورت، یہاں صورت سے مراد سورۃ القتال ہے، جیسے سورۃ توبہ، انفال ہے، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، ان منافقین میں سے کچھ ہوئے جو کہتے ہیں ایُّکُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کہ اس صورت نے اور اس آیت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا ہے۔ یہ گویا کہ بطور اعتراض اور بطور طعنہ یہ بات کرتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال مومن آدمی جو ہے نا، فَزَادَتْهُمْ ایمانا،
تو ان کا ایمان تو ان آیات کی وجہ سے بڑھ گیا اور ان آیات نے ان کا ایمان بڑھا دیا ہے۔ گویا کہ ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ وہم یستبشرون، اور وہ اس سے خوشی حاصل کرتے ہیں۔ مجاہد تابعی ہے، ان سے نقل ہے کہ ایمان بڑھتا ہے باعتبار یقین اور باعتبار الیقین والعمل، یعنی جب اس کا یقین بھی بڑھتا ہے اور اس کا عمل بھی بڑھتا ہے۔ اور یہ دلیل پیش کی ہے فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون، اور ایمان کے اندر زیادتی اور کمی آتی ہے، جیسے کہ کفر کے اندر کمی اور زیادتی آتی ہے اور منافقت بڑھتی رہتی ہے اور کفر بڑھتا ہے، تو اس طرح ایمان بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، نفاق مراد ہے مرض سے، شک اور شبہات دین کے بارے میں، فزادتہم رجساً الی رجسہم، تو ان کی گندگیوں کے ساتھ اور گندگی بھی بڑھ جاتی ہے، اور ان آیات ان کی گندگیوں کو بڑھا دیتی ہے۔ رجساً سے مراد منافقت ہے، پہلے سے ان کے اندر منافقت تھی تو منافقت ان کی اور بڑھ گئی، پہلے سے ان کے اندر کفر اور شرک تھا اور جہاد کی مخالفت تھی، تو اب وہ مخالفت، وہ منافقت، وہ شکوک اور شبہات اور بڑھ گئے۔ وماتوا وہم کافرون، اور وہ منافقت اس حد تک بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق نہیں دی اور حالت کفر پر ان کی موت آ گئی۔ وماتوا، وہ مریں گے اس حال میں کہ وہم کافرون، انکار کرنے والے ہوں گے، یعنی گویا کہ توفیق توبہ اللہ نے سلب کر لی اور وہ نہ نصیب کی۔ اس کو طبع القلب کہا جاتا ہے کہ انسان شروع میں شک شبہات کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس بات کے اوپر شک شبہات کے بعد وہ ضلال کا درجہ ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر چلتا ہے، اور جب گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اس کے بعد جدال کی صورت ہے کہ اس میں بحث مباحثے مناظرے کرتا ہے، اور پھر آخری صورت یہ کہ جب مناظرے کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، تو پھر طبع القلب، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، وماتوا وہم کافرون، تو کفر کی حالت پر ان کی موت آتی ہے۔ اولا یرون سے زجر ہے مزید کہ یہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں اور نصیحت نہیں حاصل کرتے اور منافقت سے توبہ نہیں کرتے، حالانکہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان پر جہاد فرض ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں اس بات سے کہ مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے اور مسلمان دن بدن بڑھ رہے ہیں اور اسلام کا غلبہ ہے، تو اس سے ان کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں کیونکہ ہر سال میں تو جہاد تو 1 یا 2 مرتبہ ضرور ہوتا تھا۔ اولا یرون، اصل میں یقولون، یہ اعتراضات کرتے ہیں، ولا یرون، اور سوچتے نہیں ہیں، انہم یفتنون معنی یبتلون، ان کا امتحان لیا جاتا ہے فرضیت القتال کے مسئلے میں، جہاد جب فرض ہوتی ہے۔ فی کل عام مرتن او مرتين، سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ مدینہ کے اندر جہاد تو ہوتا تھا۔ ثم لا یتوبون، پھر یہ منافقت سے توبہ نہیں کرتے اور نقض العہد سے واپس نہیں ہوتے، لا یتوبون معنی لا یرجعون، ولا هم یذکرون، اور قرآن سے نصیحت بھی نہیں حاصل کرتے، اور ولا هم یذکرون بالنصر والظفر للمسلمین، مسلمانوں کے لیے جو کامیابی ہے اس سے بھی یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، منافقین کا حال تو یہ ہے جب کوئی صورت نازل ہو، اور اس پہلے جو صورت کا ذکر تھا وہ صورت القتال کا بیان تھا کہ جب جہاد کی صورت نازل ہوتی ہے تو ان کی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سے ابھی اس صورت کا ذکر ہے کہ منافقت کی صورت، ایسی صورت جس میں منافقین کی قباحتیں اور شرارتیں اور سازشوں کا ذکر ہے، تو پھر بھاگتے ہیں ایسی صورت کو سن کر، اور نبی کی مجلس میں جب بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ کرام تو اس طرح بیٹھتے تھے کہ کان علی رؤوسہم الطیر، کہ ان کے سروں پر جیسے کہ پرندے ہیں، بالکل توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور منافق دائیں بائیں دیکھتے تھے اور آستے سے کسی بہانے سے نکل جاتے تھے اور ایک دوسروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ تو اسی منافقین کے حال کا ذکر ہے جب کہ صورت کے نزول کے وقت، اور جب نازل کی جاتی صورتن، کوئی صورت فیہ عیب المنافقین، ایسی صورت جس میں منافقین کے عیب اور ان کی قباحتوں کا ذکر ہو، تو نظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور کہتے تھے هل یراکم من احد، کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، گویا کہ یریدون الحرب، یہ بھاگنے کا ارادہ کرتے تھے، اور یقول بعضهم لبعض اشارتن، یہ اشارتن ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ کیا کوئی دیکھ رہا ہے، کسی صحابی کی نظر تو نہیں ہے۔ ثم انصرفوا، اور پھر یہ نکل جاتے تھے، لوٹ جاتے تھے۔ صرف اللہ قلوبہم، جب یہ نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں کو بھی اللہ نے ایمان سے پھیر دیا ہے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہو گئی
کہ ان کو اسلام پسند نہیں ہے اور ان کو وہ گندی زندگی پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو قرآن سے اور اسلام سے اور نبی سے پھیر دیا۔ یا صرف اللہ قلوبہم، یہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے، اور جدھر یہ منافقت کی طرف پھیر دے، اللہ ان کو منافق بنائے، اللہ ان کو کافر بنائے، معنی یہ بد دعا ہو جائے گی۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسی قوم ہے کہ یہ قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے اور یہ سمجھتے نہیں ہے قرآن و حدیث کو اور نبی کی بات کو۔